اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، لڑکا ہے اور لڑکی دو ہی ہوتا ہے، لڑکا یا لڑکی، اگر بچہ پیشاب کر دے تو بچے کے لڑکے کے پیشاب کی جگہ پر پانی کا چھینٹا مارا جائے گا، لیکن لڑکی اگر آپ کے بیڈ پر یا بستر پر یا کپڑے پر پیشاب کر دے تو لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں اور لڑکی کا پیشاب دھویا جائے، ایسا کیوں ہے؟ اب آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے تو آپ اپنی عقل سے اتنا کام لینا چاہتے جو آپ کی عقل کے دائرے میں نہیں ہے۔ اپنی عقل کا استعمال اتنا زیادہ مت کیجئے جو عقل کے دائرے سے باہر ہو۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، لیکن یہ آپ کے آنکھ سامنے کی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے، یہ آنکھ پیچھے کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اب آپ کہیں کہ اس آنکھ کا کیا کام ہے جو سامنے کی چیز کو دیکھ رہی پیچھے دکھ ہی نہیں رہا، بیکار ہے۔ کان کا کام سننے کا ہے، آپ یہاں بیٹھ کر میری آواز سن سکتے ہیں، لیکن 2 کلومیٹر دور جب آپ چلے جائیں اور مائک بھی نہ ہو تب آپ کا کان میری آواز نہیں سن سکتا بغیر کسی آلے کے۔ اب یہ مت کہنا موبائل میں تو لندن بھی سن لیتے ہیں لوگ بغیر کسی آلے کے۔ اب آپ یہ کہیں کہ مجھے تو یار 5 کلومیٹر دور کی آواز ہی نہیں سنائی دے رہی ہے، کوئی آدمی چلا رہا ہے مجھے سنائی نہیں دے رہا، یہ کان بیکار ہے۔ کان سے اتنا ہی کام لو جتنا کان کے بس میں ہے، آنکھ سے اتنا ہی کام لو جتنا آنکھ کا دائرہ ہے، عقل سے اتنا ہی کام لو جتنا عقل کا دائرہ ہے۔ ہم عقل سے کچھ زیادہ ہی کام لینے لگے ہیں، ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اسلام نے ایک مرد کو 4 عورت رکھنے کی اجازت دے دی، لیکن ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ اب آپ سوچو ایسا کیوں؟ یہ آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ آپ اس عقل سے اس حد تک مت سوچئے، سوچیں گے تو سمجھ لو کہ آپ اپنی آنکھ سے پیچھے کو چیزوں کو دیکھنے کا کام کر رہے ہیں جو نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب موزوں پر مسح کرو تو اس کے اوپر کے حصے پر مسح کرو، جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ گندگی نیچے لگتی ہے۔ آپ زمین پر چلیں گے تو مٹی یا ناپاکی نیچے لگے گی، تو قاعدے سے مسح نیچے کرنا چاہیے، ایسے ایسے پانی لے کے ایسے، تاکہ نیچے کا حصہ پاک ہو جائے۔ لیکن اللہ کے رسول نے نیچے نہیں بلکہ اوپر مسح کرنے کا حکم دیا ہے، اوپر۔ عقل کہتی ہے نیچے، لیکن ہمیں اوپر کرنا ہے۔ ایسا کیوں حکم دیا؟ یہ آپ جو چیز سوچ رہے ہو وہ آپ عقل سے اس کے دائرے سے زیادہ کام لے رہے ہو جو آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ اگر دنیا میں دو ہی ہر آدمی کے عقل پر آدمی چلنے لگے تو معاف کیجئے گا، آپ کی عقل کچھ اور کہے گی اور میری عقل کچھ اور کہے گی، اور اسی عقل کا لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تو آج دیکھ لیجئے برطانیہ میں اور امریکہ میں انہوں نے کہا اس میں عقلی طور پر کوئی برائی نظر نہیں آتی کہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہیں اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہیں۔ برطانیہ اور امریکہ میں باقاعدہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ شادی کر کے رہ رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے رہ رہی ہیں باقاعدہ۔ انہوں نے کہا اس میں عقلی طور پر کیا برائی؟ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو عقلی طور پر کوئی برائی نہیں، اگر کوئی لڑکی کسی لڑکی کے ساتھ رہنا چاہے تو عقلی طور پر اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے۔ یہ عقل کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ اپنی عقل کو اس کے دائرے سے بڑھا کر اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ہے جو عقل کا کام نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی عقل کا ناجائز استعمال کیا۔ تو یہ ایسی چیزیں، ورنہ آپ کے سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ چیز پاس ہو چکی ہے بھارت کے اندر سے کہ اگر آپ کی بیوی بھی آپ کی مرضی کے مطابق اگر آپ کے بستر پر نہیں سوتی ہے تو آپ اس کو زبردستی
اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ نے زبردستی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تو یہ بھی ریپ مانا جائے گا. یہ آپ کے بھارت کے قانون کا ایک حصہ ہے, سپریم کورٹ کا ایک حصہ ہے. آپ کے بھارت کے سپریم کورٹ کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی بیوی ہے, آپ نے کانٹیکٹ کیا ہے, آپ اس کے شریر کے مکمل مالک نہیں ہیں, اگر وہ اپنی مرضی سے آپ کی بیوی ہوتے ہوئے بھی اگر کئی لوگوں کے ساتھ ریلیشن رکھنا چاہے تو آپ اس کے اوپر کیس نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کا جسم ہے, اس کی مرضی ہے. وہ آپ کی بیوی ہے ضرور, آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, لیکن اگر وہ کسی دوسرے کے ساتھ بھی اگر اپنے سمبند بنانا چاہے تو کوئی جرم نہیں ہے, کیونکہ وہ آزاد ہے. میرے بھائیوں, یہ اسی عقل کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے اس عقل سے اتنا کام لے لیا ہے جو اس عقل کا دائرہ نہیں ہے. آنکھ سے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ہم دیوار کی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں, یہاں بیٹھے بیٹھے ہم کلکتہ کے کیا ہو رہا وہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ آنکھ کے دائرے سے باہر ہے. ہم یہاں بیٹھے بیٹھے پاتل ریلوے اسٹیشن پر کلیوں کی آواز سننا چاہتے ہیں جو ہمارے کان کے دائرے سے باہر ہے. اسی طریقے سے عقل کا ناجائز فائدہ ہے, اور عقل کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو معاف کیجئے گا, میں بہت ہی واضح لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں, غور سے سنیے گا. اگر عقل کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر ایک بہن کے ساتھ نکاح کرنے میں اور بیٹی کے ساتھ شادی کرنے میں کیا برائی ہے؟ مجھے بتائیے, عقلی طور پر بتائیے کیا برائی ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی بہن بڑی خوبصورت ہے, آپ اپنی بہن کے جذبات کو سمجھتے بھی ہیں, آپ نے ناز و نخلوں میں پالا بھی ہے, آپ دولت مند بھی ہیں. عقل مندی تو یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی بہن کے اور اپنی بیٹی کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کریں. یہ کون سی عقل مندی ہے کہ اپنے گھر کی دولت کو آپ کسی دوسرے کے حوالے کر دیں اور دوسرے کی سڑی ہوئی دولت کو آپ اپنے گھر میں لے آئیں اور اپنے گھر کی مہرانی بنا لیں؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ لیکن میرے بھائیوں, اس کو کوئی بھی دنیا کے اندر اس کو صحیح نہیں مانتا ہے, نہ بھارت کا قانون اس کو صحیح مانتا, نہ امریکہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کہتا کہ نہیں شرم و حیا بھی, یہ آپ کتنی بھی چیزیں کہہ لیں, سماج سوسائٹی کی دہائی دے دیں, معاف کیجئے گا آپ یہ صرف سماج اور سوسائٹی کی دہائی دے سکتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے عقلی طور پر اس میں کیا برائی ہے؟ جو کام ہماری بہن کے ساتھ ہمارا بہنوئی کرتا ہے وہ کام کیا ایک بھائی نہیں کر سکتا ہے؟ بچے پیدا وہاں ہوں گے, کیا بچے پیدا اس گھر میں نہیں ہو سکتے ہیں؟ بلکہ ہمیں اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے مزاج سے ہم زیادہ واقف ہیں. ہم جتنا اچھی طریقے سے اس کے ساتھ رہ لیں گے دوسرا نہیں رہ پائے گا. عقل تو یہ کہتی ہے, لیکن میرے بھائیوں یہ عقل کا دائرہ ہے جو محدود ہے. جب عقل ہماری کام کرنا بند کر دیتی ہے تو وہاں پر ایک تیسرا علم کام کرتا ہے جس کو کہتے ہیں وحی الہی. وحی الہی کی ضرورت وہیں پڑتی ہے جہاں ہماری عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریے آپ. ہم جو چیز سوچیں ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو, اس لیے عقل کا ناجائز استعمال کرنا چھوڑ دیجیے. یہ شریعت نے بتایا ہے کہ بہن کے ساتھ رشتہ تم نہیں کر سکتے ہو, یہ شریعت نے بتایا ہے. وحی الہی نے بتایا ہے کہ بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. یہ شریعت نے بتایا ہے کہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. یہ وحی الہی طے کرتی ہے کہ تم خالہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو. یہ وحی الہی طے کرتی ہے کہ تم پھوپھی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو. عقلی طور پر کوئی برائی نہیں ہے, لیکن عقل کا ایک دائرہ ہے, اور جہاں عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے وہیں پر پھر ایک تیسرا علم کام آتا ہے, اور اس علم کا نام ہے وحی الہی. اس لیے اس دنیا کو ایک تیسرے علم کی ضرورت ہے, وحی الہی کی. دنیا کا نظام اگر اپنی اپنی عقلوں سے چلاؤ گے تو ہر انسان کی عقل ایک دوسرے سے الگ ہے, ایک دوسرے سے الگ ہے. ایک یہ کہے گا دوسرا وہ کہے گا. اس لیے جہاں ہماری عقل کام کرنا بند کر دے تب حکومت کا نظام ایک تیسرے علم سے چلایا جائے گا, اور وہ تیسرا علم ہے وحی الہی.
پھر وہ شرعی نظام ہے. جب شرعی نظام نافذ ہوگا میرے بھائیوں وہاں پھر کسی کی عقل ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ تمہاری عقل یہ کہتی ہے, اس کی عقل یہ کہتی ہے. ایک عقل کہتی ہے زنا کار نے زنا کیا ہے اس کو 2-4 مہینہ جیل میں رکھ کے سزا دے دو. ایک عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں, اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو, اس کو اس سماج میں جینے کا حق نہیں ہے. کل تک اس سزا کو لوگ روڑی وادی سزا کہتے تھے, اور جب ہندوستان میں بھارت میں جب بلاತ್ಕಾರ اور ریپ کے کیس بڑھے تب راج ٹھاکرے کو بھی کہنا پڑا کہ اسلام کی سزا ان کے اوپر لاگو کرو, پتھروں سے مار مار کے ان کو ہلاک کر دو اور ختم کر دو. میرے بھائیوں بتاؤ, ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دینے کے بعد وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے, پھر کمانے کے لائق نہیں ہے, اس لیے چور کے ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے. اگر ہاتھ کاٹ دیں گے تو زندگی بھر پھر وہ محنت نہیں کر سکے گا, مزدوری نہیں کر سکے گا. ایک عقل یہ کہتی ہے کہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے. ایک عقل یہ کہتی ہے کہ اگر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو پھر تمام لوگوں کے سامان کو اور مال کو چوری سے محفوظ کر لیا جائے گا. پھر کسی کی ہمت نہیں پڑے گی کہ وہ کسی کے مال کی چوری کرے, کیونکہ اس کی سزا دیکھنے کے بعد پھر چوروں کے حوصلے پست ہو جائیں گے. ایک عقل یہ کہتی ہے, اب بتائیے کون سی عقل کو کام میں لایا جائے. اس لیے جب انسانوں کی عقلیں ٹکرانے لگیں تو وہاں ایک تیسرا علم کام آتا ہے, اور اس علم کا نام ہے وحی الہی. پھر کتاب و سنت اور شرعی نظام کے تحت نظام کو چلایا جائے, ملکی نظام کو. جیسے اس دہریے نے سوچا اپنی عقل سے کہ اتنا سا پھل تو اوپر اتنا بڑا نیچے, جب ناک پہ گرا تب ہوش ٹھکانے آ گئے. آپ جو چاہیں, مجھے معلوم ہے سن 1957 کا تقریباً واقعہ ہے, 57 کا واقعہ, 1957 کا. چھوٹی لائن چلتی تھی, چھوٹی لائن گورکھپور سے گونڈا کے لیے چھوٹی لائن ایک چلتی تھی, اور وہ کوئلے والا انجن اس میں لگا ہوتا تھا پہلے. تو جب اس میں گاڑیاں, جب ایک ٹرین, اس کا ڈرائیور ہے محمد قاسم نام کا, سنیے, محمد قاسم نام کا ڈرائیور گاڑی ٹرین چلا رہا ہے, اور جب ٹرین گورکھپور سے بڑھنی اور بڑھنی کو کراس کرتے ہوئے جب وہ کوا پور اسٹیشن کے پاس سے گزری, تلسی پور کے پاس سے ایک پل تھا, اس پل کے پاس کو کراس کرنے کے بعد آگے بڑھتی ہے, تو ٹرین ڈرائیور نے, محمد قاسم نے دیکھا کہ ایک 17-18 سال کی ایک لڑکی دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے, اور وہ ٹرین کی پٹری کے نیچے آ کر لیٹ گئی ہے, خودکشی کرنا چاہتی ہے. ٹرین کے ڈرائیور نے ہیوی بریک لگائے, کوشش کی کہ ٹرین کو روکیں, لیکن چونکہ وہ زیادہ دور نہیں تھی لڑکی, اس لیے ڈر تھا کہ ہم بریک ایک دم تو بریک لگیں گے نہیں, بریک دھیرے ہی دھیرے لگتے ہیں ٹرین کے. لیکن اس نے کوشش کر کے ٹرین کے بریک کو لگانے کی کوشش کی, ہیوی بریک لگائے, اور بریک لگانے میں وہ کامیاب ہوا. جب اس نے پیچھے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ لڑکی میں اور ٹرین کے پہیے میں صرف ایک بالشت کا, ایک بتے کا فرق ہے. لڑکی ٹرین کے پہیے کے نیچے ہے, لیکن ایک بالشت رہ گئی ہے. اگر ایک بالشت اور گاڑی آگے بڑھ جاتی تو لڑکی کے اوپر چڑھ جاتی. ٹھنڈی سانس لی کہ لڑکی بچ گئی. ٹرین کا ڈرائیور نیچے اترتا ہے, اتنے میں کھیت میں کام کرنے والے لوگ اس لڑکی کو بچانے کے لیے جب دوڑتے ہیں تو ٹرین کے ڈرائیور کے ساتھ ساتھ لوگ وہاں جمع ہیں. جب اس لڑکی کو اٹھایا جاتا ہے, اس کی سانس سونگی جاتی ہے, دل کی دھڑکن دیکھی جاتی ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ لڑکی ہارٹ اٹیک سے مر چکی ہے. ٹرین اس کی اوپر نہیں چڑھی, لیکن ٹرین کی پہیے کا خدشہ اس لڑکی کو لے ڈوبا, یہ سوچتے ہوئے کہ ہم مریں گے تو کیسے مریں گے, ٹرین چند قدموں پر ہے. اس سے پہلے کہ پہیا اس کے اوپر چڑھتا, اس کو اٹیک پڑا اور وہ مر گئی. پہیا چلنے سے پہلے, چڑھنے سے پہلے وہ لڑکی مر گئی. اس وقت محمد قاسم نے یہ بیان دیا کہ آج قرآن کی اس آیت کے اوپر میرا یقین بہت مضبوط ہو گیا. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, جو تم چاہو ضروری نہیں کہ وہ پورا ہو, پورا وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. میں نے پوری کوشش کی اس لڑکی کو بچانے کی, میں نے پوری کوشش کی اس 18 سال کی لڑکی کو بچا کر اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا جائے, پوری کوشش کی. اور زندگی میں میں نے اپنی لائف میں اتنے ہیوی بریک کبھی نہیں لگائے, لیکن اس کے باوجود میں اس لڑکی کو نہیں بچا سکا. اس لیے
یہ سوچنا کہ کسی کی جان بچانا یا کسی کی جان لینا انسان کے ہاتھ میں ہے، یہ تصور غلط ہے. یہ کسی کی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر کسی کی جان بچانا انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو معاف کیجئے محمد قاسم اس لڑکی کی جان کو بچا لیتا اور کامیاب ہو گیا. لیکن محمد قاسم نے کہا کہ آج یقین ہو گیا اس بات، قرآن کی آیت پر تو پہلے سے مانتا ہوں لیکن آج مکمل یقین ہے کہ جو ہم چاہیں وہ ضروری نہیں کہ پورا ہو، وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے. ہمارے آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. توحید ہمارا رشتہ مضبوط کرتا اور دنیا کا ہر مذہب یہی کہتا ہے. دنیا کا ہر نظام ہمیں انسانیت سے جوڑتا ہے اور قرآن نے تو خاندان قرار دے دیا ہے. پڑھیں یہ جو میڈیا والے جو اچھالتے رہتے ہیں اور اپنے پالتو کتوں کو پال رکھا ہے، ذرا تصور کریں کہ اسلام نے کیسا تصور پیش کیا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہر سمپورن جگت کی مانو ذاتی ہے ساری دنیا کے انسانوں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہائے ساری دنیا کے انسانوں، آئے ساری دنیا کے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. ہم نے تم کو ایک استری سے ایک پرش سے جنما ہے. تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک. تم آدم کے بیٹے ہو، تم آدم کی سنتان ہو. تم حوا کے بیٹے ہو، تم آشو کے پتر ہو. تم شتروپا کی سنتان ہو. تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک. مجھے میڈیا والے دکھائیں آج جو کتوں کی طرح ڈیبیٹ میں بھونک رہے ہیں، وہ مجھے بتائیں اتنی بڑی انسانیت کس دھرم کے اندر موجود ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کو ایک باپ اور ایک ماں کا سنتان کہہ رہا ہو، ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد کہہ رہا ہو. تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک. اسلام ہمیں کہتا ہے تم کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کو مت ستاؤ. تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے. تم آدم کے بیٹے ہو، تم حوا کی اولاد ہو. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تم کو شعبوں میں، قبیلوں میں اس لیے بانٹا ہے. ہم نے تمہیں شعبوں میں، قبیلوں میں اس لیے رکھا ہے. ہم نے تمہاری ذاتیں برادریاں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اس لیے نہیں بنائی کہ خان یہ کہے کہ میں سب سے افضل، انصاری کہے کہ ہم سے اونچا کوئی نہیں، ترک کہے کہ ہم سب سے بڑے، پٹھان کہے کہ ہم تو اصلی انسان ہیں. ایسے نہیں، تم ایک باپ کے اور ایک ماں کے بیٹے ہو. ہم نے قبیلے بنائے ہیں، برادریاں بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کو چن سکو. کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے، ہاں سنو، اسلام یہ کہتا ہے، غور سے سنو. محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر تم بائک سے جا رہے ہو، موٹر سائیکل کا سفر کر رہے ہو، فور ویلر کا سفر کر رہے ہو، سواری پہ گزر رہے ہو، اونٹ پہ جا رہے ہو، گھوڑے پر بیٹھے ہو، کسی بھی سواری کر رہے ہو اور تمہاری نظروں کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا نظر آ جائے، سڑک پر، روڈ پر ایک پتھر پڑا ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہے، شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے، تمہاری نظر جب اس پتھر کے اوپر پڑ جائے، اے میڈیا والوں لکھو، یہ مانوتا بتائی ہے اسلام نے، یہ انسانیت سکھلائی ہے اسلام نے کہ اپنی گاڑی سے اترو، فور ویلر سے اترو، موٹر سائیکل سے اترو، گھوڑے سے اترو،
उतरो, सवारी से उतरो, ऊंट से उतरो, उस पत्थर को हटा दो। ये मत देखो कि ये हिंदुओं की बस्ती है, हिंदू गिरेगा पत्थर से टकराएगा, मेरा बाप का क्या जा रहा है। यहूदी की बस्ती है, यहूदी मरेगा, मेरे बाप का क्या जा रहा है। ईसाई की बस्ती है, ईसाई मरेगा, मेरे बाप का क्या जा रहा है। फरमाया इमाततुल अज़ा अन तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना ईमान का एक हिस्सा है, ईमान का एक शोबा है, ईमान की एक ब्रांच है। अगर तुम मोमिन हो तो उस नुकसान देने वाली चीज को रास्ते से हटा दो। जो इस्लाम केले के छिलके पर पैर रखने से फिसल जाना तुम्हारा गवारा न कर रहा हो। हिंदू भाइयों, ईसाइयों, यहूदियों, गौर से सुनो, मेरी आवाज तुम तक पहुंच जाएगी, इस जलसे से नहीं तो यूट्यूब चैनलों से पहुंच जाएगी। इस्लाम को यह भी गवारा नहीं कि कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई जैनी, कोई बुद्धिस्ट, कोई सिख, कोई क्रिश्चियन केले के छिलके पर पैर रख के फिसल जाए, या कोई बच्चा या बूढ़ा फिसल जाए और गिर जाए और उसको चोट लग जाए। इस्लाम इतना भी गवारा नहीं करता कि किसी को चोट लग जाए, गिर जाए। वो तुम्हारा कत्ल होते हुए देखना कैसे गवारा कर लेगा, वो तुम्हें मरता हुआ देखना कैसे गवारा कर लेगा। इस्लाम की तालीम तो ये कहती है कि किसी के पैर केले के छिलके पर पड़े हो, वो गिर जाए, इससे बेहतर है कि केले का छिलका हटा दो, पत्थर हटा दो, तकलीफ दे चीज हटा दो। ये इस्लाम कहता है। हाँ सुनो, इस्लाम की तालीम क्या है, गौर से सुनिए। रोजा जो हमारे यहाँ फर्ज है, फर्ज रोजा जो अभी गुजरे हैं एक हफ्ता पहले, ये रमजान का रोजा जो किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है। हाँ, किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है। रुखसती तो है लेकिन माफी नहीं है। अगर बीमार हो छोड़ दो, लेकिन बीमारी ठीक हो जाने के बाद छूटे हुए रोजे को पूरा करना है। सफर में हो छोड़ दो, बाद में पूरा करना है। ये रोजा इतना जबरदस्त फरीजा है कि रमजान के महीने में अगर औरतें पीरियड से हो जाएं, उनको महीना शुरू हो जाए तो वो नमाज भी छोड़ेंगी और रोजा भी छोड़ेंगी। 5 दिन 6 दिन जितनी जिस औरत की आदत है उतने दिन नमाज नहीं पढ़ेंगी, उतने दिन रोजा भी नहीं रखेंगी। लेकिन रोजे का फरीजा इतना अहम है। इस्लाम ये कहता है कि जब ईद के बाद वो सही हो जाए, नहा ले, पाक हो जाए, तो छूटे हुए रोजे तो वो पूरे करेंगी, लेकिन इन दिनों की छूटी हुई नमाजें वो पूरी नहीं करेंगी। नमाजें माफ हैं, यानी छूटी हुई नमाजें उन दिनों की उन औरतों को पूरा करने का हुक्म नहीं दिया, वो उनके ऊपर से माफ कर दी गई हैं। लेकिन छूटे हुए रोजों को उनको हर हाल में पूरा करना होगा। जर्जी साहब रोजा रखते रखते बीमार हो गए, 2 रोजे छूट गए। सोचते थे कि ईद के बाद रख लेंगे, लेकिन 2 रोजे जर्जी साहब नहीं रख पाए। मुहर्रम का महीना, शव्वाल का महीना जाने से पहले पहले इंतकाल हो गया। जर्जी साहब के जो 2 रोजे छूट गए हैं, इनको पूरा रखना था, बीमारी की वजह से छूटे, इनको पूरा रखना था दूसरा साल रोजा आने से पहले पहले, लेकिन इंतकाल हो गया। तो ये मरने के बाद भी मेरे ऊपर से माफ नहीं है। अब ये छूटे हुए 2 रोजे मेरी औलाद पूरा करेगी, मेरी बीवी रखेगी, मेरी बहन रखेगी, मेरा बाप रखेगा, मेरे खून का कोई रिश्ता होगा वो रखेगा। गौर कीजिए, ये इतना जबरदस्त फरीजा है ये रोजा, जो किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है। बहुत ज्यादा कोई बूढ़ा आदमी है जो रोजा ही नहीं रख सकता है, उसके ऊपर से भी माफ नहीं है। हर रोजा नहीं रखेगा, लेकिन हर एक दिन के रोजे के बदले में माले फिदिया देगा। एक मिस्कीन खाना खिलाएगा, एक फकीर को खाना खिलाएगा, पेट भर के उसको खाना खिलाना है। अब चाहे तो 30 दिन का इकट्ठा उसको दे दे, या 30 दिन अपने घर में बुलाकर खिलाए, या 30 दिन के खाने का राशन उस गरीब आदमी के घर में पहुंचा दे। लेकिन राशन पहुंचाने से पहले समझ लेना, सिर्फ चावल पहुंचाओगे तो नहीं चलेगा। राशन जब
پہنچاؤ گے تو 30 دن کا پورا راشن پہنچانا پڑے گا. یہاں اس میں دال بھی شامل ہے, چاول بھی شامل ہے, سبزی بھی شامل ہے, یہاں تک کہ تیل اور مرچ مسالہ, یہاں تک کہ نمک, یہاں تک کہ چولہے میں جلنے والی لکڑیاں بھی اس میں شامل ہیں. یہ پورا کا پورا خرچہ آپ کو 30 دن کے روزوں کا اس کو دینا پڑے گا. یہ روزہ اتنا بڑا فریضہ ہے جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے میرے بھائیوں. لیکن اسلام یہ کہتا ہے جرجیت صاحب بیمار ہیں, جرجیت صاحب روزے سے ہیں, جرجیت صاحب کے بغل میں پڑوس میں رادھے کرشنا نام کا آدمی رہتا ہے, اس کا بیٹا بیمار ہے, اس کو آپریشن کی ضرورت ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا ارجنٹ 1 بوتل خون کی ضرورت ہے, 1 بوتل بلڈ کی ضرورت ہے. اس کے گروپ کا بلڈ چاہیے, اس کے گروپ کا بلڈ نہیں مل رہا ہے. جرجیت صاحب کا بلڈ گروپ وہی ہے جو اس ہندو لڑکے کا ہے. اسلام یہ کہتا ہے اس کی فوراً جان بچانے کے لیے جرجیت صاحب آپ فوراً ہاسپٹل جائیے, 1 بوتل بلڈ دیجئے اور جلدی سے اس کو چڑھوائیے اور اس کی جان بچائیے. جرجیت صاحب کہنے لگے 1 بوتل خون دیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسلام یہ کہتا ہے کہ یہاں پر کسی کی جان بچانے کے لیے اپنے روزے کو توڑ دو. ایک غیر مسلم بچہ ہے, انسانیت کا تقاضا ہے, روزہ بعد میں پورا کیا جا سکتا ہے لیکن وقت پر اگر بلڈ نہ ملا تو اس کی جان چلی جائے گی, اس کو فوراً بلڈ دو. جرجیت صاحب کو اپنا روزہ توڑنا پڑے گا اور روزہ توڑ کر بلڈ دے کر اس کی جان بچانا پڑے گی. میڈیا والوں لکھو اور بیان دو, اسلام یہ شکشا دیتا ہے, اسلام یہ تعلیم دیتا ہے. تمہاری طرح نہیں کہ رام کا نام بدنام کرو, پیڑ سے باندھ دو, جے شری رام کے نعرے لگاؤ, مسجدوں سے بھی گزرو تو رام کا نام لگاتے ہوئے گزرو, یہ نعرہ لگاتے ہوئے سنو. اگر تمہارے عقیدے کے مطابق رام چندر جی جیوت ہیں, زندہ ہیں, تو یقین مانو کہ ان کی آتما اندر سے کتنی دکھی ہو رہی ہوگی, ان کی آتما اندر سے کتنی رو رہی ہوگی کہ میں نے تو اپنے شاگردوں کو, اپنے چیلوں کو ایسا رام دھرم بنانے کے لیے نہیں کہا تھا, ایسا تو نہیں کہا تھا, لیکن آج یہ کتنے گر چکے ہیں کہ اپنے سوارتھ کے لیے ہم کو مسجدوں کے باہر بھی نیلام کر رہے ہیں. ذرا تصور کیجئے, یہ اسلام ہے جو ہمیں جوڑتا ہے, یہ اسلام ہے جو ہمیں مانوتا اور انسانیت سے جوڑتا ہے. یہ اسلام کی شکشا ہے, اسلام کی تعلیم ہے, اسلام کی دعوت ہے. ہم ہیں کہاں؟ ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ اسلام ہی ہے جو کہتا ہے واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. حضرت عائشہ پوچھتی ہے کون مومن نہیں, اور اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. اور پڑوسی میں ہندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں لگائی, پڑوسی ہے چاہے وہ جو بھی ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے صحابی گزرے ہیں, ان کا پڑوسی یہودی تھا, ان کے گھر بچہ پیدا ہوا. کس کے؟ عبداللہ ابن عمر کے گھر میں ڈیلیوری ہوئی, ولادت ہوئی, بچہ پیدا ہوا. 7ویں دن انہوں نے اپنے بچے کا عقیقہ کیا. جب 2 جانور لے آئے اور گھر میں باندھ دیا تو اپنی بیوی سے کہا دیکھو بیوی, جب 7ویں دن یہ بکرے دونوں ذبح ہوں گے اور گوشت پک جائے گا تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا. پڑوسی کون تھا؟ یہودی. ذرا اس بات کو سنتے رہیے گا, پڑوسی کون تھا؟ یہودی. اور عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا. بیوی نے کہا ٹھیک ہے. جب عقیقے میں 5 دن رہ گئے تو کہا دیکھو جب یہ جانور ذبح ہوں گے, گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور دے دینا. بیوی نے کہا ٹھیک ہے. جب عقیقے میں 2 دن رہ گیا تو انہوں نے کہا دیکھو اب 2 دن رہ گئے عقیقے میں, جب جانور ذبح ہو جائیں اور گوشت پک جائے تو تم پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا. بیوی نے کہا ٹھیک ہے.
آج عقیقے کا دن آ گیا. عبداللہ ابن عمر نے دونوں جانوروں پر چھری چلائی اور فرمایا بیوی جب گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا. بیوی نے کہا ٹھیک ہے. اب کھال اتارنے لگے, کھال اتر گئی, گوشت کی بوٹیاں ہونے لگیں. کہا دیکھو بیوی جب گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا. اور جب گوشت پکنے لگا, ہانڈی پر رکھ دیا پکنے کے لیے, تو بار بار ڈھکن اتار کر دیکھنے لگے. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھ رہا ہوں. کہا کیوں؟ پکنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنا رہ گیا ہے, دیکھو جب پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا. اب بیوی کو غصہ آ گیا. 7 دن سے ان کی ٹر 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 سن رہے ہیں. تو بیوی نے کہا ارے سن لیا میں نے, 7 دن سے آپ چلاتے چلے جا رہے ہیں پڑوسی کو دے دینا, پڑوسی کو دے دینا. ارے میں آپ کی بیوی ہوں, ذمہ داری سمجھتی ہوں. آپ نے کہہ دیا پکنے تو دیجیے, میں پہنچا دوں گا, پہنچا دوں گی, کیوں پریشان ہیں آپ؟ اب چپ ہو گئے. کہنے لگے بیوی ڈانٹ کیوں رہی ہو؟ کہا بار بار کہتے چلے جا رہے کسی بات کو. ارے میں نے, آپ نے کہہ دیا, میں نے سن لیا, میں پہنچا دوں گی, پکنے تو دیجیے. کہا دیکھو میری بیوی بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ دیا تھا, میں اس وقت مسجد میں موجود تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بتانا شروع کیے. یہ حق, اس کے بعد یہ حق, اس کے بعد یہ حق. آپ نے اتنے حق بتائے, اتنے حق بتائے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ چھوٹ ہی نہیں گیا. اب رہ کیا گیا ہے؟ اب ایسا لگ رہا تھا کہ اب اللہ کے نبی جو بھی بولیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے یہ بول دیں کہ جس مکان میں تم رہتے ہو اس مکان میں بھی پڑوسی کا اتنا اتنا حصہ ہے, اتنا حصہ تمہارے پڑوسی کا. ایسا لگ رہا تھا, اتنے حقوق بتائے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس میں بھی کہیں پڑوسی کا حصہ نہ بتا دیں کہ اتنا حصہ پڑوسی کا. تو میری بیوی پہنچا دینا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. اسلام یہ گوارا ہی نہیں کر رہا ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والا پڑوسی, چاہے وہ ہندو ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, کرسچن, جینی ہو, سکھ ہو, بدھسٹ ہو, کوئی بھی ہو, اگر پڑوسی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پتہ لگائیں کہ اس کے گھر میں کیا بنا ہے, کیا نہیں بنا ہے. آپ نہیں جا سکتے, آپ کی بیوی تو اس کی بیوی سے ملنے جا سکتی ہے, کسی طریقے سے بہانے سے پوچھ لے کہ تمہارے گھر میں کیا پکا ہے. یاد رکھنا, اگر آپ گھر میں تہجد پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو اللہ کی قسم آپ کی تہجد آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی, کیونکہ آپ مومن ہی نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن تو وہ ہے جو پڑوسی کو بھوکا نہ سونے دے, اور جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا تو آپ مومن نہیں. آپ تہجد پہ تہجد پڑھے جا رہے ہیں, پڑوسی کا حق ہی نہیں, اس کو دیکھ ہی نہیں رہے. اسی لیے اسلام نے اپنی انکم کا ایک حصہ فکس کر دیا ہے, زکوٰۃ. زکوٰۃ 85 گرام اگر آپ کے پاس سونا ہے تو آپ پر زکوٰۃ ہے, یا 595 گرام سونا جس کو ہمارے یہاں بولا جاتا 52.5 تولے چاندی. 52.5 تولے چاندی, 52.5 تولے چاندی کا وزن عرب کے حساب سے 595 گرام اگر چاندی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. 595 گرام چاندی نہیں ہے, لیکن 595 گرام چاندی کے برابر آپ کے پاس قیمت ہے, پیسہ ہے, اور آپ اس پیسے کے مالک ہیں, اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. 2.5% آپ کو دینا پڑے گی. یہ ایک سسٹم بنا دیا ہے. 85 گرام, اب مان لیجئے 7.5 تولے سونا, یعنی 85 گرام سونا. مان لیجئے کہ جرجیت صاحب کی بیوی گئی اور ایک سونے کا ہار خرید کے لائی, اور اس نے کہا 85 گرام یعنی 7.5 تولے کا مجھے ہار دے دیجئے, اور پیسے دے کے چلی آئی. لیکن یہ 85 گرام سونے کا ہار 21 کیرٹ سونے کا ہے. سونے میں وہ ہوتا ہے نا
24 कैरेट का है कि 22 कैरेट का है या 21 कैरेट का है, तो जिस सोने पर ज़कात है वो 24 कैरेट का सोना होना चाहिए, यानी प्योर 85 ग्राम सोना आपने खरीदा है और वो 24 कैरेट का है तो आपके ऊपर ज़कात है। आपने 85 ग्राम सोना खरीदा है लेकिन वो 21 कैरेट का है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं बनेगी, क्योंकि उसको जब आप वजन करेंगे और जब उसके अंदर जो और धातु मिली हुई है उसको आप निकाल देंगे तो उस सोने का वजन जो ओरिजिनल सोना है वो 72 ग्राम रह जाएगा, वो 72 ग्राम रह जाएगा, 85 ग्राम नहीं रहेगा। क्योंकि 21 कैरेट का अगर 85 ग्राम सोना है तो 24 कैरेट के हिसाब से वो 72 ग्राम सोना बनता है, तो 72 ग्राम सोने पर ज़काती नहीं है, ओरिजिनल सोना होना चाहिए आपके ऊपर, आपके पास 85 ग्राम। एक बात और याद रखिएगा, आप रमज़ान में ज़कात देते हैं, ठीक है, बहुत से लोग अंग्रेज़ी हिसाब से ज़कात देते हैं, भाई कोई सर्विस करते हैं उनको तनख्वाह, उनका साल भर का हिसाब मार्च में होता है तो वो मार्च ज़कात के लिए कोई रमज़ान का महीना शर्त थोड़ी है, साल में एक बार ज़कात फ़र्ज़ है। साल में एक बार जब ज़कात फ़र्ज़ है तो सुन लीजिए, साल में एक बार ज़कात फ़र्ज़ है वो अरबी महीने के हिसाब से। अब आप अंग्रेजी महीने के हिसाब से ज़कात देंगे तो कितनी देंगे? ज़कात बहुत अहम मसला है, 1 रुपया भी आप मारेंगे तो फंस गए। ज़कात आप मार्च में दे रहे हैं, हर साल मार्च में देते हैं, तो अरबी साल होता है 355 दिन का और अंग्रेजी साल होता है 365 दिन का, 10 दिन बढ़ गए। आप जब अंग्रेजी के हिसाब से साल में एक बार ज़कात निकालते हैं तो आपकी ज़कात 2.5% नहीं निकलेगी, आपकी ज़कात थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब आपकी ज़कात बनेगी 2.577%। समझ रहे हैं ना? यानी 1 लाख रुपए में 2500 देना है आपको अरबी साल के हिसाब से, 2500 यानी 2500। लेकिन आप अंग्रेजी हिसाब से जब आप ज़कात देंगे तो ज़कात कितनी देंगे? 2577 रुपए, यानी 77 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि 10 दिन बढ़ गए हैं, उसकी ज़कात आपको अलग निकालना पड़ेगी। 2.577। कहाँ हैं आप? इस्लाम ने इतना भी हक नहीं मारा किसी गरीब का। यहाँ तो सबके हक मारे बैठे हैं। ज़कात पूछो कितने लोगों ने दी होगी, तो अभी देखिए मौलाना रमज़ान में बहुत लोगों को ज़कात दी है। कितनी दी है? क्या आप अपने माल की पूरी ज़कात अदा करते हैं? हिसाब किताब ही नहीं रख पाते होंगे पूरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को एक सहाबी ने बकरी दे दी थी, ये लीजिए मेरी 40 बकरियां, एक बकरी ज़कात में बनती है, ये लीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बकरी लेने के बाद कहने लगे, अल्लाह के नबी को भी तुमने एक बकरी दी थी? कहां दी थी? आप ही तो आए थे नबी के साथ। कहां में आया था? उस वक्त भी 40 बकरी थी, आज भी 40 बकरी है, पहले भी मैंने एक बकरी दी थी, आज भी एक बकरी मेरे ऊपर ज़कात बनती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने एक बकरी उनको रस्सी के साथ दी थी, रस्सी समेत बकरी दी थी, रस्सी समेत। और आज आप मुझे बकरी दे रहे हैं, रस्सी आपने अपने पास रख ली। तो सहाबी ने कहा कि रस्सी का आप क्या करेंगे? मैं दूसरी बकरी बांध लूंगा, बकरी तो दे रहा हूं ना। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, अल्लाह के रसूल को तुमने रस्सी के साथ बकरी दी थी और मुझे सिर्फ बकरी दे रहे हो, रस्सी नहीं। अल्लाह की कसम, अगर रस्सी रोक लोगे, बकरी तो दे रहे हो लेकिन रस्सी अगर रोक लोगे तो मैं तुमसे जिहाद करूंगा, मैं तुमसे लड़ूंगा, मैं तुमसे किताल करूंगा, मैं तुमसे जिहाद करूंगा। गौर करो, बकरी दे रहा है वो साहबी, सिर्फ रस्सी रोक रहा है, तो अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं कि मैं तुमसे जिहाद करूंगा, मैं किताल करूंगा। यहां तो रुपया मारे बैठे हैं, गरीबों का पूरा हक मारे बैठे हैं। लाखों के मालिक 1000 की ज़कात दे दी, हो गई। आपके पास 1 लाख रुपया है, 2500 रुपए ज़कात बनती है, आपने 2400 रुपए दे दिए, 400 2400 रुपए आपने दे दिए, 2400 2400 रुपए आपने दे दिए, 100 रुपए रोक लिया या नहीं दिया, आपकी 2400 रुपए की ज़कात बेकार। आपने गरीबों का हक मारा है। मेरे भाइयों, वो 100 रुपए भी आपसे लिए जाएंगे और गरीब को दिए जाएंगे। इस्लाम गरीब का हक नहीं मारता है।
اللہ کہتا ہے میرے پاس میرا حق مار کے آؤ گے، قیامت کے دن میں اپنا حق معاف کر سکتا ہوں، لیکن کسی غریب کا حق مار کے آؤ گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ نماز میں اور روزے میں کچھ کمیاں ہو جائیں تو قیامت کے دن اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا۔ ہمارے اٹاوا میں ایک آدمی وضو بنا رہا تھا، میں مسجد میں وضو بنا رہا تھا، تو ایک روزے کی حالت میں، تو ایک نوجوان تھا، کلا کرتے کے وقت وضو بنانے کے بعد ہم سے کہنے لگا مولانا ایک مسئلہ بتاؤ۔ میں نے کہا جی بولیے۔ یہ وضو کرتے ہیں جو کلا کرتے ہیں نا، کلا کیا تو یہ پانی تھوڑا سا چپک جاتا ہے زبان میں، بھائی کلا کریں گے ایسے جب کریں گے تو اب پانی تو زبان میں تھوڑا سا لگ ہی جائے گا نا، ایسے تو کوئی نہیں کرتا ہے، پانی کو تھوک رہا ہو تو پانی زبان میں لگ جاتا ہے۔ اگر وہ پانی کسی طریقے سے حلق کے اندر پہنچ جائے، پانی کا قطرہ، وضو بناتے وقت جو پانی زبان پہ رہ جاتا ہے وہ قطرہ بن کے اگر حلق کے نیچے چلا جائے تو کیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ میں نے کہا تم نے مسئلہ بہت اچھا پوچھا، میں کل جمعے کے خطبے میں اس مسئلے کو بتاؤں گا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے۔ کہنے لگا ابھی مجھے بتا دیجئے۔ میں نے کہا یار تمہیں بتاؤں گا تمہیں اکیلے معلوم ہوگا، تم نے بہت اچھا مسئلہ پوچھا، کل جمعے کا خطبہ ہے، میں شاہی جامع مسجد میں خطبہ دوں گا تو تمہیں بتا دوں گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اگلی صف میں بیٹھا تھا وہ آدمی، میں نے پورے دن بھر اس کا بایو ڈاٹا تلاش کیا کہ بڑا متقی آدمی ہے، بڑا پرہیزگار آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اتنی سی بات پوچھ رہا ہے، تو اس کا بایو ڈاٹا دیکھیں کہ کون ہے کیا ہے۔ تو اس کا بایو ڈاٹا ملا تو بہت کچھ ملا۔ تو میں نے جمعے کے خطبے میں یہ بات کہی کہ آج اس کا نام نہیں لیا، میں نے کہا لوگ آج ہم سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ وضو بناتے وقت اگر وضو کا بچا ہوا پانی زبان پہ رہ جائے اور حلق کے ذریعے اس کا کوئی قطرہ پیٹ میں چلا جائے تو روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ پانی کے ایک قطرے کو حلق کے ذریعے پہنچ جانے پر ان کو لگتا ہے کہ روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ وہ پوچھتے ہیں جو اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھے ہیں، اپنی بیٹیوں کا حق مارے بیٹھے ہیں زمین و جائیداد میں، جب ان کی زندگیوں پر ماں اپنی بہن اور بیٹیوں کا حق مارنے سے ان کی زندگیوں پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، ایسے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ اگر حلق کے نیچے اتر جائے تو روزے پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ کیسے متقی اور پرہیزگاری دکھائی دے رہی ہے اس مسئلے کے اندر، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ جب اندر سے ان کی زندگی دیکھی تو پتہ چلا کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ بہنوں کو، یعنی باپ کی وراثت میں سے وہ اپنی بہنوں کو حق نہیں دے رہا ہے، اور اپنی وراثت میں اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دے رہا ہے۔ جو اپنی بیٹیوں کا اور اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھا ہے، وہ آدمی آج یہ سوال کرتا ہے کہ پانی کا قطرہ اگر حلق کے نیچے چلا جائے تو روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ تصور کریں آپ اپنی بہن کو 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ کا جہیز دے دو، لیکن باپ کے مرنے کے بعد باپ کی وراثت میں بھی بہن حصے دار رہے گی، اور باپ کی وراثت میں تمہیں جو حصہ ملے گا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری وراثت میں سے بھی بہن حصے دار رہے گی، یعنی باپ کی وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا اور بھائی کی وراثت سے بھی بہن کو حصہ ملے گا، اور جب بہن کی شادی ہوگی تو شوہر کی وراثت میں بھی بیوی کو حصہ ملے گا، اور بیٹا اگر مر گیا تو بیٹے کی وراثت میں بھی اس کی ماں کا حصہ بنے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے، شریعت نے ایک عورت کو چاروں طرف سے عزت دے رکھی۔ یہ وہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اسلام نے اتنا زبردست انتظام کر دیا ہے ہمدردی کا کہ آپ بچ نہیں سکتے، رعایت نہیں، یہ کرنا ہی پڑے گا تمہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ دنیا میں آج انسان صرف کمانے پر لگا ہے، اسباب راحت
बहुत। जर्जीस साहब ने बहुत कमाया। आज जर्जीस साहब के पास असबाब राहत बहुत हैं। आप जर्जीस साहब के घर आइए तो आपको देखने को मिलेगा उसके घर में एयर कंडीशन भी है, आज उसके घर में 4 व्हीलर भी है, आज उसका घर भी आलीशान बना हुआ है। असबाब राहत तो जर्जीस साहब के पास बहुत है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, जर्जीस साहब आप बीमार हैं, आप एसी की ठंडी हवा में नहीं लेट सकते हैं। ऐसे असबाब राहत से क्या फायदा? हम और आप जो कमा रहे हैं, राहत के असबाब इकट्ठा कर रहे हैं कि हमें गर्मियों में एसी की ठंडी हवा मिल जाए। हमने बहुत कमाया, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि एसी की ठंडी हवा में नहीं लेट सकते हो। असबाब राहत इतने हैं कि चलने के लिए 4 व्हीलर है मेरे पास, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है सुबह सवेरे तुम्हें रोजाना पैदल टहलना होगा। अगर पैदल नहीं टहलोगे, कुछ दूर 2-3 किलोमीटर रोजाना चहलकदमी नहीं करोगे तो तुम्हारे पैर जाम हो जाएंगे। तुम्हें जरूरी है अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा। तरह तरह की मिठाइयां रखी हुई है, रसमलाई रखी हुई है, रसगुल्ला रखा हुआ है, छेना रखा हुआ है, बेहतरीन मिठाई है। जर्जीस साहब ने बहुत कमाया है, असबाब राहत है, इसी चीज के लिए तो कमा रहे थे कि अच्छा खाएं अच्छा पिए, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है तुम्हें शुगर 400 पार हो चुकी है, लिहाजा तुम ये मिठाई नहीं खा सकते हो। गौर कीजिए, जर्जीस साहब ने इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया कि मेरा बेटा नीट नहीं कर पाया तो प्राइवेट तरीके से हमने उसको किसी स्कूल में एडमिट किया, मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया। 50 लाख रुपए देकर मैंने, 80 लाख रुपए देकर मैंने MBBS में उसका एडमिशन करा दिया। बच्चे पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, अपना कमाएंगे, खाएंगे, अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा असबाब राहत हमने सोच लिया था। बच्चा हमारा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, वो अमेरिका में या लंदन के अंदर डॉक्टरी भी करने लगा। उसने वहीं पर किसी अंग्रेज औरत से शादी भी कर ली। बड़े फख्र से एक साहब कहने लगे, जर्जीस साहब मैंने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया लिखाया, आज मेरा बेटा अमेरिका में डॉक्टर है। मैंने कहा वो तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखता होगा, वो तुम्हारा सर भी दबाता होगा, वो तुम्हारा पैर भी दबाता होगा। कहने लगा नहीं जर्जीस साहब, 15 साल से मैंने अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी। ऐसी दौलत से क्या फायदा? जिस औलाद के लिए तुम कमा रहे हो उस औलाद की शक्ल देखना तुम्हें नसीब नहीं हुआ। बाप ने बेटे की शक्ल नहीं देखी, बेटे ने बाप की शक्ल नहीं देखी। तसव्वुर करो ये कौन सी असबाब राहत है, ये कौन सा राहत का सामान है। उस जमाने में लोग एक रोटी खाते थे, लेकिन उनकी औलाद उनकी आंखों के सामने रहती थी, और वो बच्चे भी एक रोटी कमाते थे, लेकिन आधी अपने माँ बाप को खिलाकर अपने माँ बाप की सेवा और खिदमत किया करते थे। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, लोग इसी चक्कर में बख्श दिए गए। तसव्वुर कीजिए, एक वो जो लोग गार में फंस गए थे उनमें एक आदमी वो था जो ये कह रहा था कि अल्लाह तू अच्छी तरीके से जानता है कि मैं बकरियों को चराने वाला हूं, और जब बकरियों को चरा कर घर ले जाता हूं तो सबसे पहले बकरियों का दूध दोता हूं। मैं अपनी बीवी और बच्चों को नहीं, सबसे पहले अपने माँ बाप को अपनी बकरी का दूध पिलाता हूं। जब वो सो जाते हैं तो फिर मैं अपनी बीवी और बच्चों को दूध पिलाता हूं। अय अल्लाह तू अच्छी तरीके से जानता है कि एक दिन मैं जब देर से घर पहुंचा और जब जंगल से जाते जाते मुझे बकरियां ले जाकर देर हुई तो मेरे माँ बाप सो चुके थे। मैंने बकरी का दूध दोहा, उसको गर्म किया और प्याला लेकर अपने बाप के सिरहाने खड़ा हो गया। मेरे बाप सो चुके थे, मैंने अपने माँ बाप को उठाया नहीं कि उठाएंगे तो नींद में डिस्टर्ब होगा, लिहाजा सुबह के वक्त मेरे माँ बाप की आंख खुली। जैसी खुली मैंने दूध का प्याला अपने बाप को दे दिया। मैंने खुद नहीं पिया, पहले अपने बाप को पिलाया। जब मेरे बाप ने पूरा दूध पी लिया फिर मैंने अपने बच्चों को और अपनी बीवी को दूध पिलाया। अय अल्लाह अगर मैंने ये काम तेरी रजामंदी के लिए, तुझे खुश करने के लिए किया है तो इस गार का मुंह खोल दे ताकि हम निकल जाएं। उस जमाने में लोग अपने माँ बाप
باپ کی خدمت کر کے اللہ سے یہ کہتے تھے اللہ میری اس پریشانی کو دور کر دے. آج تو ہمیں ایسی پڑھائی لکھائی ہو گئی ہے, آج اسباب راحت کے چکر میں, کمانے کے چکر میں آج ہم اپنی اولاد سے اور اولاد باپ سے اتنی دور ہو چکی ہے کہ باپ بیٹے کی شکل نہیں دیکھ رہا اور بیٹا باپ کی شکل نہیں دیکھ پا رہا ہے. غور کرو آپ ہی لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے دلی اور بمبئی کام کرنے جا رہے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو انڈیا چھوڑ کر آج سعودیہ, کویت اور دبئی میں کام کر رہے ہیں. 2-2 سال 3-3 سال سے نہ انہوں نے باپ کی ماں کی شکل دیکھی, نہ اولاد نے ماں باپ کی شکل دیکھی, نہ ماں باپ نے اپنی اولاد کی شکل دیکھی. اسباب راحت ہے, سامان تو آپ بہت کمانا چاہتے ہیں, راحت کے بہت سی چیزیں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, لیکن راحت نصیب نہیں ہو رہی ہے ہمیں. ایمانداری کے ساتھ بتائیے راحت ہے, یا یہ کہہ لیجئے کہ اسی چیز کو ہم نے راحت سمجھ لیا ہے, اسی چیز کو ہم نے راحت سمجھ لیا ہے. ابھی ناظم اجلاس صاحب اعلان کر رہے تھے, ہمارے دوست جمیل اختر شفیق تیمی کے جرجیس صاحب کو جب بھی دیکھتا ہوں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے پہلے دیکھا تھا ویسے اب دیکھ رہا ہوں. حقیقت 20-22 سال سے برابر آنا جانا ہے, اپنے آپ کو مینٹین بھی کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے کچھ ضروری چیزیں بھی ہوتی ہیں. آج بھی جرجیس صاحب کے سامنے چاہے جتنی چیزیں رکھ دو, جرجیس صاحب کھائیں گے اتنا ہی جتنا میرا دل ہوگا. زبردستی کوئی دے کے دیکھے نہیں ہوگا. جرجیس صاحب کہتے ہیں لوگ ملا مولوی بہت کھاتے ہیں, پیٹ کی توندیں ہوتے ہیں, ہم یہ منع نہیں کر رہے, ہوتے ہوں گے, لیکن جرجیس صاحب کے سامنے دہی رکھ دو گے نہیں کھائیں گے, کیونکہ رات میں جلسہ کرنا گلا بیٹھ جائے گا. جرجیس صاحب کو آپ روح افزے کا شربت پلائیں گے نہیں پئیں گے, کیوں؟ رات کو گلا بیٹھ جائے گا. جرجیس صاحب کو آپ ٹھنڈی بریانی کھلائیں گے نہیں کھائیں گے, کیوں؟ تقریر کرنا گلا بیٹھ جائے گا. اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھا ہے اور کبھی پیٹ بھر کے ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے. آج تک میں نے اپنے پیٹ کے ایک حصے کو تھوڑا سا خالی رکھ کے چھوڑا ہے. میں ایسے مولویوں کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ کھانا اور بیٹھنا دسترخوان پہ پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ پہلے اٹھ جائے گا, ہم لوگ پھر منہ تکتے رہیں گے, وہ کہتے بعد میں کھائیں گے. ایسے مولویوں کو میں آج بھی جانتا ہوں جو میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں دسترخوان کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ یہ 2-4 لوگ میں کھا کے اٹھ جائے گا, ہم لوگوں کو بھی کھانے نہیں دے گا صحیح سے. ایسے اور میں ایسے مولویوں کو بھی جانتا ہوں جو جلسے کی شرط لگاتے ہیں کہ 1 کلو منگور مچھلی بھی ہونا چاہیے ساتھ میں تلی ہوئی, اور ایک بار نہیں ملی تھی تو اس نے 2 سال جلسے کی ڈیٹ نہیں دی تھی. وقت مہمان کی عزت کرنا نہیں جانتے. میں ایسے مولوی کو بھی جانتا ہوں, نام لینا ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں. تو ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں, ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں. اور ہماری پرانی تقریریں اگر آپ اٹھائیں تو اس میں سن لیں گے وہ 3 پیروں کا قصہ بھی ہے. 3 پیروں کا, کہ ایک عورت بیچاری تھی, اس نے 3 پیروں کی دعوت کی, وہ ان کی بڑی مرید تھی. 3 پیروں کی دعوت کی اور اس نے کھچڑی پکائی. دیکھیں ان مولویوں کو کھچڑی پسند ہے کہ نہیں ہے. 3 پیروں کی دعوت کی, کھچڑی پکائی اور کھچڑی میں گھی ڈال دیا بہت سا. کھچڑی گرم تھی, گھی پگھل گیا. ایک تو کھچڑی دیکھ کے مولویوں کا پیٹ بھر گیا. اب دوبارہ جب گھی دیکھا تو اس نے سوچا چلو گھی تو پڑا ہوا ہے, کم سے کم ایک سوچتا یہ گھی میرے پاس آ جائے, دوسرا مولوی سوچنے لگا میرے پاس آ جائے, تیسرا سوچتا میرے پاس آ جائے. تو مولویوں کے پاس تو بڑے تکڑم ہیں. ایک مولوی نے انگلی ڈال دی اس میں کھچڑی میں اور لائن بنا دی ایسے. اور کیا معلوم ہے جنت میں دودھ کی نہر کیسے بہ رہی ہوگی؟ تجری من تحتہا الانہار, جنت میں دودھ کی نہر ایسے بہ رہی ہوگی. اب جب گڈھا بن گیا تو سارا گھی بہتا ہوا اس کے پاس چلا آیا. دوسرے نے کہا جنت میں دودھ کی نہر ادھر بہ رہی ہوگی, شہد کی اور شراب کی نہریں ادھر بہ رہی ہوں گی. اس نے 2 انگلی ڈالی, او کائنانی تجریان من تحت النار, دودھ کی اور شراب اور شہد کی نہر ادھر بہ رہی ہوگی. اب تیسرے نے سوچا یہ بھی لے گیا, یہ بھی لے گیا, بچا ہی کیا, اب مجھے بھی ملنا چاہیے. تو اس نے ایسا فارمولہ استعمال کیا, اس نے کہا ارے بھائی اتنی جلدی جنت جہنم پہ آ گئے ہو, ابھی تو قیامت بھی نہیں آئی. ارے قیامت آئے گی, زمین میں بھوکمپ ہوگا, زلزلہ ہوگا, اس کے بعد جنت و جہنم کا معاملہ آئے گا. اور جب قیامت آئے گی تو زمین ہلے گی. جانتے ہو زمین کیسے ہلے گی؟ اس نے پوری پلیٹ اٹھائی, ہو کائزا زلزلت الارض زلزالہا, گھی چاروں طرف پھیل گیا. اب کھاؤ.
اور مولویوں سے تو کبھی کوئی جیت ہی نہیں پایا. بیکار آپ سر پھوڑتے ہیں مولوی کو بدنام کرنے کے لیے. کوا اور کبوتر والا میرا قصہ سن لینا, یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. ایک شکاری کے جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنس گئے. کوا بھی رو رہا اور کبوتر بھی رو رہا ہے. تو کوے نے غصے میں کبوتر سے کہا چپ, گڑرگو کرتے کرتے دماغ خراب کر دیا. کبوتر بولا کوے سے تو بھی تو کاؤں 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 کر رہا ہے. تو کوا بولا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ مجھے, کوا بولا میں رو رہا ہوں اور کبوتر میں رو رہا ہوں شکاری ہمیں کاٹ کے نہ کھا جائے. تو کبوتر بولا ابے تو کیوں رو رہا ہے, تجھ سے زیادہ پریشان تو ہم ہیں. ارے میں تو حلال ہوں, یہ شکاری مجھے جال سے نکالے گا اور کاٹے گا اور کھا جائے گا, مجھے تو کٹنا ہی کٹنا ہے, تو کیوں رو رہا ہے کمینے, تو کیوں کاؤں 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 کر کے مجھے پریشان کر رہا ہے. تو کوا بولا تم زیادہ پریشان نہیں ہو, میں تم سے زیادہ پریشان ہوں. تمہیں تو کٹنا ہی کٹنا ہے, تمہیں تو کنفرم ہے, لیکن ہم تم سے بھی زیادہ پریشان ہیں. کہا کیوں, تم تو حرام ہو. کبوتر نے کہا ارے حرام تو ہیں, لیکن یہ جال جس میں ہم پھنسے ہیں یہ کسی جاہل کا نہیں ہے. جس جال میں ہم پھنسے یہ مولوی کا جال ہے. تو کبوتر نے کہا مولوی کا جال ہے تو کیا ہوا. کبوتر نے کہا اس مولوی کا کوئی بھروسہ نہیں, کب حلال کا فتویٰ دے کہ ہم کو بھی کاٹ کے کھا جائے. میری جان تم سے بھی زیادہ اٹکی ہوئی ہے. مولویوں سے کوے اور کبوتر بھی پریشان ہیں. اس لیے مولوی ہارتا نہیں ہے. بہت سے راستے ہوتے ہیں اس کے پاس, بہت سے راستے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بنائے ہوئے راستوں سے بچائے اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے پیارے ساتھیوں, اسباب راحت کم ہوں لیکن سکون ہو ہماری زندگی کے اندر. ایسی اولاد سے کیا فائدہ جس نے 15 سال سے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی. مجھے علی میاں ندوی نے لکھنؤ میں ایک واقعہ بیان کیا تھا. میرے بھائیوں, اللہ علی میاں ندوی کو جنت نصیب فرمائے, ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. بڑی شخصیت گزرے ہیں. علی میاں ندوی نے ایک واقعہ بیان کیا. ان کے جلسے میں جب اجتماع تھا تو بہت سے لوگ دور دور سے آئے ہوئے تھے, عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں. جلسے کو رات کے 12 بجے ختم ہونا تھا, لیکن جلسہ رات کے 12 بجے ختم نہیں ہونا تھا. لیکن ایک عورت جو دور سے آئی تھی بس میں بیٹھ کر, اس کا دماغ جلسے میں نہیں لگ رہا ہے, وہ کئی باتیں سوچ رہی ہے. ایک عورت نے اس سے پوچھا بہن تمہیں کیا پریشانی ہے, تم کسی مولانا کی تقریر غور سے نہیں سن رہی ہو, تمہیں کچھ پرابلم ہے. اس نے کہا نہیں. پھر وہ پریشان نظر آئی. تھوڑی دیر کے بعد 2-4 عورتوں نے پوچھا بہن تمہیں کیا پریشانی ہے. کہا یہ جلسہ کب ختم ہوگا. کہا وہ تو 12 بجے جلسہ ختم ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, تمہیں پریشانی کیا, کوئی بخار ہے, پیٹ میں درد ہے, کوئی پرابلم ہو تو بتاؤ. اس نے کہا نہیں, پرابلم یہ ہے کہ میں اپنا چھوٹا سا بچہ گھر پہ چھوڑ کے آئی ہوں, اکیلا ہے. تو کہا گھر پہ کوئی نہیں ہے. کہا نہیں, اس کی دادی ہیں یعنی میری ساس وہاں سو رہی ہیں لیکن وہ آنکھوں سے نابینا ہے. کہا کوئی بات نہیں, بچہ تو آپ کا کتنے سال کا ہے. کہا 2 سال کا بچہ ہے. کہا ماشاءاللہ بچہ بڑا ہے, اپنے آپ پیشاب کرنے جا سکتا, اڑ سکتا, اس کی دادی اس کو سلا دیں گی, کوئی دقت کی بات نہیں. کہا میری بہن بات دراصل یہ ہے کہ میں ماچس میچ باکس اپنے تکیے کے نیچے چھوڑائی ہوں. رات میں کبھی کبھی لائٹ چلی جاتی تھی تو میں چراغ جلا لیتی تھی, اس لیے وہ میچ باکس, وہ ماچس کی تیلی میں نے تکیے کے نیچے رکھ دی تھی ماچس. مجھے ڈر ہے کہ رات کی تاریکی میں کہیں بچہ اٹھ نہ جائے اور کھیلتے ہوئے کہیں وہ ماچس کی تیلی نہ جلا لے, اور جلتی ہوئی وہ ماچس کا ٹکڑا کہیں بستر پہ نہ گر جائے, اور پورا کا پورا بستر جلنے کے بعد گھر میں بھی آگ نہ لگ جائے اور اس سے میرا بچہ جل کر راکھ نہ ہو جائے. ان عورتوں نے کہا تم کیا کیا سوچ رہی ہو, چپ رہو, بچہ بڑا ہے, رات میں جب سو جاتا ہے تو پھر اکثر بچے صبح ہی اٹھتے ہیں, رات کی پہلی نیند ہے, گہری نیند میں سو رہا ہوگا. یہ بری خیالات تم اپنے دماغ سے نکالو اور چلو تقریر شروع, 12 بجے جلسہ ختم ہو جائے گا. اس عورت نے کہا کہ تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو, اور تم ایسا اس لیے بول رہی ہو کیونکہ وہ تمہارا بچہ نہیں ہے, اور میں ایسا اس لیے سوچ رہی ہوں کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے, میرا بچہ ہے. مجھے اپنے بچے کا جو تجربہ ہے وہ میں جانتی ہوں, اپنے بچے کے حالات سے میں واقف ہوں, تم نہیں.
بہرحال جلسہ رات کے 12 بجے ختم ہوتا ہے، بسیں اپنے اپنے علاقوں میں جانے لگتی ہیں. وہ عورت بھی جس بس میں بیٹھ کر آئی تھی وہ بھی جانے لگتی ہے. ڈرائیور سے کہہ رہی ہے کہ ذرا جلدی چلو. ڈرائیور نے بس تھوڑی سی تیز اسپیڈ میں چلائی، لیکن جب یہ عورت گھر پہنچتی ہے اس کے دماغ میں جو جو تصورات تھے وہ تصورات ویسے ہی کہ ویسے جو یہ سوچ رہی تھی ویسے کہ ویسے پورے ہوتے چلے گئے. یہ عورت جب گھر پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بچہ رات میں آنکھ کھول چکا ہے. بچے نے ماچس تکیے کے نیچے سے نکال بھی لیے، بچہ ماچس جلا بھی چکا ہے، ماچس کی چلتی ہوئی تیلی بستر پہ گر بھی چکی ہے، اس بستر میں آگ بھی لگ چکی ہے، اور اس بستر پہ میری ساس اور وہ چھوٹا سا بچہ دونوں جل کر راکھ بھی ہو چکے ہیں، اور گھر بھی جل کر راکھ ہو چکا ہے. میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک رات کے لیے بستر پر ماں نے اپنے بچے کو چھوڑا تو جلسے میں اس کو چین نہیں مل رہا ہے، رات میں اس کو سکون نہیں مل رہا ہے کہ میرا بیٹا کہیں آگ نہ لگا لے، ماچس سے کہیں کھلواڑ کرتے کرتے کہیں ماچس کو جلا نہ لے اور اس سے اپنے آپ کو جلا نہ لے. ماں کی رات بیکار ہو گئی، تڑپنے لگی، اس کے دماغ میں کسی مولوی کی تقریر نہیں بیٹھ رہی ہے، اس کا ذہن بچے کی طرف لگا ہوا ہے. میرے ساتھیوں، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، قرآن نے کہا ہے جتنا تم دنیا کی آگ سے اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرتے ہو، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس سے کہیں زیادہ تم اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تمہارا بچہ دنیا کی آگ میں کودے تم گوارا نہیں کرتے ہو. آج تمہارے بچے رات کے 12 بجے گھروں میں آ رہے ہیں، تمہارا کوئی ایکشن نہیں ہے. تمہاری بیٹی رات کے 11 بجے تک موبائل استعمال کرتی ہے، واٹس ایپ چلا رہی ہے، فیس بک چلا رہی ہے، اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ذرا تصور کرو، آپ کی بیٹی اینڈرائیڈ موبائل کیوں استعمال کرے گی؟ سمجھ میں نہیں آتا اس کو کیا ضرورت ہے واٹس ایپ چلانے کی، فیس بک چلانے کی. ارے گھر میں ایک موبائل ہونا چاہیے جو اس کی ماں کے پاس ہونا چاہیے. اگر بیٹی کو اپنی سہیلی سے بات کرنا ہے تو اپنے ماں کے موبائل سے فون کر لے، اس سے بات کر لے. لڑکی موبائل لے کر گھر سے باہر جائے گی، گھر سے باہر پھر گھر میں آئے گی. آپ نے اتنی آزادی کیوں دے رکھی ہے؟ آپ نے اتنا فریڈم کیوں دے رکھا ہے؟ اور جب یہ دن آپ نے دکھائے ہیں، جب یہ دن آپ نے دکھائے ہیں اپنی بیٹیوں کو، تو آج کل پھر وہ دن بھی دیکھو، آج کل وہی دن بھی دیکھو. پھر وہی دن دیکھنے کو ملیں گے جو حیدرآباد کی سرزمین پر ہوا ہے. ایک ہندو لڑکے کے ساتھ ایک مسلمان لڑکی کا شادی کرنا، اور اس لڑکی کے بھائی کا غصے میں آ کر اس ہندو لڑکے کا مرڈر کر دینا، قتل کر دینا، اور پھر اس لڑکی کا اسی لڑکے کے گھر میں چلا جانا اور یہ کہنا کہ میں ہندو رسم و رواج کے مطابق اس کے گھر میں اپنی پوری زندگی گزاروں گی، میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی. یہ دن اب آپ کو دیکھنا پڑیں گے. اس لیے دیکھنا پڑیں گے کیونکہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو واٹس ایپ چلانے کی کھلی اجازت دے رکھی ہے. ہم نے اپنی بیٹیوں کو کانوینٹ اسکولوں میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھایا ہے، کو ایجوکیشن ہم نے دی ہے. اب یہ دن تو دیکھنا ہی پڑیں گے. اور RSS کے وہ سرگنا جو ناگپور کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو شریعتر رچ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ اسکولوں کالجوں میں ویکینسی دو، ان کو نوکریاں دو، اور ان کو اسکولوں میں جگہ دو، تاکہ ہمارے غیر مسلم ہندو لڑکے زیادہ سے زیادہ ان سے پیار کریں، اور پیار کا ناٹک کرنے کے بعد ان کو اپنے چنگل میں پھنسائیں، شادی کریں، کورٹ میرج کریں، 2-4 بچے پیدا کرنے کے بعد اس کو کسی طوائف خانے کے حوالے کر دیں. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو آج میرے بھائیوں چکلے خانوں پر اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ 1-2 بچے پیدا ہو جانے کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، اس کو لاتے مار کے اس کے گھر سے بھی بھگایا گیا ہے. پھر وہ ہندو سماج کے مندر میں گئی، وہاں سے بھی اس کو نکالا گیا ہے، اور آخر کار وہ اپنے گھر آ نہیں سکتی ہے کیونکہ اس کے باپ نے کہہ دیا کہ جیتے جی تو اپنا چہرہ ہم کو نہیں دکھا سکتی ہے. آخر کار اس نے چکلے کھانے میں بیٹھ کے اپنی زندگی کو گزارنا اور اپنے جسم کو بیچنا شروع کر دیا ہے. میرے بھائیوں، یہ داستانیں ملیں گی اور ہمیں یہ دن دیکھنا پڑیں گے، کیونکہ ہم نے اپنی لڑکیوں کے ہاتھوں میں موبائل دیا ہے. اس سے زیادہ زہریلا عنصر، اس سے زیادہ زہریلا خنجر کوئی نہیں ہے جو ہماری بہن، ہماری بیٹی
بیٹیوں کے لیے سب میں قاتل ہے. یہ وہ زہر ہے جو پانی پینے کا بھی موقع نہیں دیتا ہے. یہ وہ زہر ہے اگر اس کی لت لگ گئی تو آپ لاکھ کوشش کیجئے آپ کے جانکاری میں نہیں ہوگا اور آپ کی بیٹی بازار سے موبائل بھی خرید لے گی. آدھا پیسہ خود لگائے گی, آدھا اس کا بوائے فرینڈ دے گا. آپ کے ریچارج کی ضرورت نہیں ہے, ریچارج تو آپ اس لڑکی کا بوائے فرینڈ ڈلوائے گا. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ابھی گرمیاں گئیں, سردیوں کے دن آنے والے ہیں. ہمارے گھروں کی بہن بیٹیاں لحاف کے اندر منہ ڈھکے ہوں گی. ہم سوچ رہے ہوں گے یہ سو رہی ہیں, لیکن وہ لحاف کے اندر واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہی ہوں گی. رات رات بھر ان کی چیٹنگ ہو رہی ہوگی, ان کی بات چیت چل رہی ہوگی. یہ دن اب ہمیں دیکھنا پڑیں گے کیونکہ ان حالات کے ذمہ دار ہم خود ہیں اور اس نتیجے پر ہم نے خود اپنی بہن بیٹیوں کو پہنچایا ہے. ہمیں یہ دن خود دیکھنا پڑیں گے. تو میرے پیارے ساتھیوں, اسلام کا تصور یہ ہے کہ ہمیں یہ سب کا مذہب ہے, سب کا دھرم ہے اور اس کو پیار و محبت سکھاتا ہے اور اس کو گھر گھر پہنچانا چاہیے. آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میں نے جھارکھنڈ اور بہار میں پروگرام دینا بند کر دیا ہے اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میری یہ طاقت نہیں ہے کہ میں رات کے 1 بجے ٹائم دیا جائے اور 3 بجے تک میں بولوں. لہٰذا ہمارے پاس جو لوگ بھی پروگرام لینے کے لیے آئے ہیں وہ یہ سوچ کر آئیں کہ ہم بہار اور جھارکھنڈ میں کوئی پروگرام نہیں دیں گے کیونکہ اب ہماری ایج وہ نہیں رہی ہے اور ہماری عادت وہ نہیں رہی ہے کہ ہم آپ کے کہنے کے مطابق 1 بجے بولیں, 12 بجے بولیں اور 2 بجے تک بولیں, 3 بجے تک بولیں. ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا آپ کے لیے جو بھی آئے اور جو بھی 1 بجے ٹائم لیتا ہو آپ اس کو بلا سکتے ہیں. دنیا میں بہت سے مولانا پڑے ہوئے ہیں, آپ ان کو بلائیے, تقریر کرائیے. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, اسلام پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہمیں اسلام ہماری زندگیوں میں بسا دے اور ہمیں اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.